وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودة بینکم فی الحیاة الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 26. فآمن لہ لوط، تو یقین کیا ان پہ لوط علیہ السلام نے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست اور حکیم ہے. ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی. وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس سلسلے کی آخری آیت یہ ہم نے پڑھی ہے 27 نمبر اور 26 نمبر. اور ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو ہجرت کر لی. آج بھی سامعین کرام یہی طریقہ ہے، اور پیغمبروں کا یہی طریقہ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے جب مکے میں اپنی تبلیغ پیش کر دی اور قوم نے نہیں مانا تو انہوں نے ہجرت کر لی. اور آج بھی اگر ضمناً میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آپ کے لیے اگر آپ کے دین پر عمل مشکل ہو رہا ہے کسی بھی جگہ، تو پھر آپ وہاں سے ہجرت کر لیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ پابندی نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کا نے آج کا جو سبق ہے فآمن لہ لوط. لوط علیہ السلام جو ہے ان کے بھتیجے تھے، اور
اس کا ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ پیغمبر کی ذات جو ہے ہمیشہ سے پاک و صاف ہوتی ہے اور گناہوں سے پاک ہوتی ہے، شرک سے پاک ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بس صرف اتنا ہے کہ یعنی یقین کر لیا۔ لوط علیہ السلام ان کے ساتھ مل گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں اپنے رب کے حکم کے لیے اپنے رب کی طرف الی ربی یعنی ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کے حکم سے، اور وہ بے شک عزیز اور حکیم ہے، جہاں بھی مجھے وہ چاہے وہ رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسری آیت ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے اسے اسحاق دیا۔ اسحاق بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی بیٹا اور پوتا۔ اور یہ تمام یعنی آپ دیکھ لیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف، یہ چار نسلیں جو تھیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چن لیا، اور ان کو کتاب بھی تھی۔ کتاب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ان کو میں نے دنیا میں بھی اجر دیا۔ دنیا میں اجر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نوابی نہیں ملی، کوئی جائیداد، کوئی جاگیر نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی کوئی دنیا کی نہ کوئی بادشاہت بظاہر ملی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یہ صالحین میں سے ہوں گے۔ دیکھیں اجر دنیا کا کیا ہے؟ نیک اعمال کی، یہ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی آج ہمارے لیے دنیا میں اچھا اجر کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، یعنی ایک اچھی زندگی مومن کو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ قلبی سکون، اطمینان، یہ بیوہ ہے اس یقین کا جو اسلام قبول کر کے انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون کی دولت دے دیتا ہے، یعنی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الذین آمنوا، وہ ہے نا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا جو سورہ بقرہ میں ہے کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیں خوف اور غم ماضی کا، خوف مستقبل کا، یہ کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک خوف لاحق رہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی نافرمانی کا، کہ کہیں ایسا مومن ایسے حال میں جیتا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی زندگی تو اللہ کی یاد میں ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس کا مطمح نظر ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے۔ اور عام طور پہ یعنی دنیا جو ہے یہ یعنی اس میں باطل قوتیں، مزاحمت، یہ ایک لازمی امر ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ انسان کا قدم ڈگمگا جائے، یعنی ایسے امکانات موجود ہیں، سوائے پیغمبر اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص لوگ ہیں ان کے سوا ہر دم ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کروں یا ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور مجھ پہ اللہ کا عذاب لازم ہو جائے یا وہ ناراض ہو جائے، تو یہ ایک خوف دامنگیر رہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوتا مومن پر، اور یہ خوف اور امید اس کے مابین کیفیت جو ہے یہ اسلام ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید، اور یہ اس کا بنیادی نقطہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ رضا الہی ہے، اللہ راضی ہو جائے گا میرے اس کام سے انشاءاللہ،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے. یعنی یہ دونوں رحمت کی امید اور ناراضگی کا ڈر، خوف، تو یہ بہرحال رہتا ہے. تو بہرحال اب یہ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں ان کا اجر دیا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوں گے. دیکھیں صالحین کی ٹولی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ٹولی ہے. یوسف علیہ السلام کی میں آپ کو بات کہوں، اب ظاہر ہے کہ یہ رئیس الموحدین تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آخرت میں صالحین کی ٹولی میں شامل ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، سورہ یوسف کے آخر میں ان کی دعا یہ ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اے اللہ تعالیٰ جو کہ فاطر ہے، بنانے والا ہے زمین اور آسمان کا، تو ہی میرا دوست ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آپ مجھے توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں مجھے موت دیں اور مجھے صالحین کی ٹولی میں ملا دیں. اب یہ پیغمبر کی دعا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تمنا تو ہماری بھی ہے اور ہونی چاہیے. مومن جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جیتا ہے اور زندگی گزارتا رہتا ہے، اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالحین کی ٹولی میں شامل کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی ایمان لایا، یعنی یقین کر لیا اور نیک عمل کیا اپنے یقین کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کو صالحین کی ٹولی میں شامل کر لے گا. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. اچھا، اب لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب لوط علیہ السلام جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم مردوں کے پاس، یعنی اپنے خواہشات نفس کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو. تقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی اعلانیہ طور پہ. الا فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، اس کی قوم نے پیغمبر سے کہا کہ تم اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو تو لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے. لوط علیہ السلام میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے. تو قوم لوط یعنی یہ ایک قوم تھی جو بگڑ گئی تھی، اور ان کی جو ایک برائی تھی لواطت جسے کہتے ہیں، مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، اور رہزنی جو تھی ان کا پیشہ بن چکی تھی، اور اعلانیہ برا کام کرتے تھے مجلسوں میں. تو بہرحال لوط علیہ السلام نے ان کو نہ صرف یہ کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دی، بلکہ ان کے جو خراب اعمال تھے اس کے بارے میں بھی انہیں روکا. تو انہوں نے دیکھیں جواب کیا دیا کہ بھئی تم اے لوط تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو تو لے آؤ عذاب. یہ اصل میں دیدہ دلیری ہے. اگر آپ محسوس کریں تو آج بھی ہم دیدہ دلیر ہو گئے ہیں. اللہ کے عذاب سے ہم نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ کے عذاب میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے. مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے اور معذب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی بنی اسرائیل کی طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں اس کو. یہ ایک عام بات ہے، اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. آج مسلمان مومنوں کی نہ کوئی جماعت ہے نہ ان کا کوئی امیر ہے. تو اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی، رسوائی اور کیا ہوگی کہ آپ کا کوئی امیر ہی نہیں ہے، کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. بہرحال پھر جب قوم نے یعنی بالکل انکار کر دیا تو انہوں نے
اللہ سے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، تو جب ہمارے فرستادے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے، یعنی بیٹے کی خوشخبری دی، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم ان بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی اس کے لیے بھی آئے ہیں۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے لوگ سخت ظالم ہیں۔ یعنی ظالم کیسے تھے؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ میں مسلمان، آج کی مسلمان قوم سے مخاطب ہوں، یہ قوم لوط کیسی تھی؟ یہ ہماری طرح تھی، لواطت، رہزنی اور یہ حرام خوری، یہ تو ہم میں بھی ہے۔ تو اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ ہم ایسے، یعنی یہ ساری عادتیں ہم میں موجود ہیں، ہم عذاب کے قابل ہیں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ظلم کا رویہ دیکھیں ہمارا بھی ہے، ظلم اور کیا، یہ میں نے آپ کو قرآن سے میں بتایا بھی ہے، پھر بتاتا ہوں۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالم کی تشریح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، من اظلم، کون ہے زیادہ ظالم، یعنی وہ شخص سب سے زیادہ ظالم ہے جو ممن ذکر بآیات ربہ، کہ اس کو رب کی احکامات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ لے، تو یہ مجرم ہے اور میں مجرموں سے انتقام لوں گا۔ تو آپ فکر نہ کریں، ہماری مثال قوم لوط، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کسی ہے کہ انہوں نے اپنی پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلا دیا اور ہم بھی جھٹلا رہے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، انہوں نے کہا کہ اس میں لوط ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بیٹے کی خوشخبری دی اور کہا کہ بھئی ہم لوط، قوم لوط کے لیے بھجوائے گئے ہیں ان پر عذاب لانے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس میں تو لوط علیہ السلام ہے۔ قالوا نحن، فرشتوں نے کہا، نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں معلوم ہے کہ کون کون ہے وہاں پہ۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو بچا لیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی، لیکن سوائے اس کی بیوی کے، وہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی وہ یعنی جو جن پہ عذاب آیا ان کے ہم خیال تھی۔ ولما ان جاءت رسولنا لوطا، اور جب ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیء بہم، وہ سخت پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور دل تنگ ہوا۔ فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، ولا تحزن، اور نہ رنج کرو، انا منجوک و اہلک الا امرأتک، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے لیکن سوائے تمہاری بیوی کے، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی ہذہ القریہ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں بسبب اس نافرمانی کے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً لِقَوْمٍ بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی تاریخی طور پر اللہ تعالیٰ نے آج بھی وہ بستیاں محفوظ کی ہوئی ہیں۔ ڈیڈ سی، بحیر مردار، وہ بستی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اب قوم وَلَقَدْ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھجوایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، خالص اللہ کی بندگی کرو، ورجوا الیوم الآخر، اور روز آخرت کے امیدوار رہو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں
فساد کرتے ہوئے نہ بنو۔ فسادی تو ہم ہیں۔ قوم شعیب کا میں نے تذکرہ کیا، قوم لوط کی تمام صفات ہم میں موجود ہیں۔ قوم شعیب فسادی تھے اور اللہ کی ملاقات کا امیدوار نہیں تھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی نہیں کرتے تھے، ہم بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، اب انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، یعنی عذاب آ گیا اور سب پوری قوم جو ہے ہلاک ہو گئی۔ اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تم ان کے وہ مقامات دیکھ چکے ہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو وہ راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ یعنی ہوشیار تھے، ہوش گوش رکھتے تھے، یعنی عقل والے تھے، لیکن انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ یہاں پہ میں رک کے آپ کو بتاؤں کہ قوم عاد اور قوم سمود یہ ہم میں موجود ہیں۔ اب ان کی خاصیت کیا تھی، یعنی برائی کیا تھی؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کو اچھے کر دکھائے تھے، اور فصدہم عن السبیل، اور سیدھے راستے سے رک گئے تھے۔ تو یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ ہمیں دیکھیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں یہ زندگی اچھی لگتی ہے۔ شیطان نے ہم شیطان نے یہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں جو نافرمانی اور بغاوت پر مشتمل ہے، تو یہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اللہ کی اطاعت ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین اینکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ ان اہلہا کانوا ظالمین۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بہم
وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف انا منجوک واہلک الا امرأتک كانت من الغابرین انا منزلون على هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم لذت کے ارادے سے لونڈوں کی طرف مائل ہوتے اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ قال إن
فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے۔ فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم خدا کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم